اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آپ کی خدمت میں ہم فاتح شام عقیل بنی ہاشم حضرت زینب کبریٰ سلام اللہ کی ولادت و سعادت کی مبارکباد پیش کرتے ہیں، اور آج ان کی زندگی سے نکلنے والے ایک اہم پہلو کی طرف اشارہ کریں گے۔ شہزادی کی زندگی میں ہمیں حجاب بطور خاص ہائی لائٹ ہو کر نظر آتا ہے اور اس کی اہمیت پتہ چلتی ہے۔ بعض خواتین جو یہ کہتی ہیں کہ حجاب تو آنکھوں میں ہونا چاہیے، حجاب تو دل میں ہونا چاہیے، انسان کی نظریں پاک ہونی چاہیے، ظاہری طور پر مقنا اور لباس پہننے سے کیا ہوتا ہے؟ تو دیکھیے گا کہ شہزادی زینب کبریٰ سے زیادہ پاک نگاہیں رکھنے والا اور پاک دل رکھنے والا کون ہو سکتا ہے؟ یقیناً بیوی سے زیادہ تو کسی کا دل پاک نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بار بار چادر کا سوال کرنا اور بار بار چادر کا خیال رکھنا اس بات پر دلیل ہے کہ جس کا دل پاک و پاکیزہ ہوتا ہے وہ پھر چادر کی طرف بھی جاتا ہے، وہ اچھے لباس اور اچھے مقنے اور اپنے اچھے بالوں کو اور چہرے کو چھپانے کی طرف بھی جاتا ہے، کیونکہ وہ اس بات کی دلیل ہوتا ہے کہ اس کا دل اگر پاک ہے تو اپنے ظاہر کو بھی محفوظ رکھنا ہے نامحرموں سے۔ ہم اگر صرف واقع کربلا کی بات کریں کہ واقع کربلا کے اندر بی بی نے کتنے مرتبہ اس بات پر تاکید کی ہے کہ حجاب میرے لیے کتنا ضروری ہے، تو شاید وہ مقامات بھی ہمارے پاس 10 سے 12 مقامات بنتے ہیں۔ اور اگر اس سے پہلے کی زندگی دیکھی جائے تو وہ واقعات بھی موجود ہیں کہ شہزادی رات کی تاریکی میں اپنے نانا جان کی قبر مبارک پر جایا کرتی تھی، اپنی اماں جان کی قبر مبارک پر جایا کرتی تھی، اور نہ صرف یہ کہ رات کی تاریکی کا حجاب ہوتا تھا، بلکہ جو پہرا دینے والے ہوتے تھے وہ امام حسن امام حسین علیہ السلام ہوتے تھے، خود علی شیر خدا حیدر کرار ہوتے تھے، اور ان کی موجودگی میں شہزادی قبر رسول اور قبر سیدہ پر جایا کرتی تھی۔ اور پھر کربلا کے واقعے کے اندر جو ہمیں مسلسل تاکیدات نظر آتی ہے وہ ہم آج آپ کی خدمت بیان کریں گے۔ اگر بہت خلاصہ کیا جائے تو یہ ہوگا کہ خود مولا امام حسین علیہ السلام نے اپنی بہن کے پردے کا اور خواتین کے پردے کا بے تحاشا خیال رکھا۔ یعنی جب واقعہ کربلا رونما ہو رہا ہے 10 محرم کو سن 61 ہجری کو، تو 10 محرم سے پہلی والی رات میرے مولا نے پشت خیمہ میں خندق کھدوائی اور وہاں آگ لگوائی، اور اس لیے آگ لگوائی تاکہ وہاں سے کوئی حملہ نہ کرے اور خواتین کے اوپر تجاوز نہ کرے، کیونکہ سامنے سے تو مرد موجود ہوں گے لیکن پیچھے سے ہو سکتا ہے کہ کوئی تجاوز کرے۔ اس لیے میرے مولا نے پیچھے خندق کھدوائی کہ پیچھے سے بھی کوئی امکان موجود نہ ہو کہ خواتین کے اوپر کوئی بھی نازیبا حرکت انجام دے سکی اور ان کی طرف نظر اٹھا کر بھی دیکھ سکے۔ اس کے بعد دوسرا ہمیں کام یہ نظر آتا ہے کہ میرے مولا نے جو خواتین کا خیمہ تھا ان کو مردوں کے اور جو محرم افراد تھے ان کے خیموں کے درمیان بند کر دیا، اور یہ پہرا بٹھا دیا کہ ایک طرف سے عباس موجود ہیں، ایک طرف سے جناب قاسم موجود ہیں، ایک طرف سے حضرت علی اکبر علیہ السلام موجود ہیں، ایک طرف سے امام حسین علیہ السلام موجود ہیں، تاکہ جو محرم خواتین ہیں ان کے قریب محرم افراد ہوں اور ان کے پردے کی حفاظت ہو سکے۔ تیسری بات یہ کہ شہزادی نے بھی اور مولا امام حسین علیہ السلام نے بھی وقت آخر بھی حتیٰ بار بار یہ کہا کہ اگر تم کم از کم اپنے آپ کو عرب کہتے ہو اور مرد سمجھتے ہو تو پھر مرد سے مقابلہ کرو، خواتین کی طرف تجاوز نہ کرو اور خواتین کی طرف جانے کی کوشش نہ کرو۔ یعنی میرے مولا کی زندگی کا جو آخری حصہ بھی ہے اس کے اندر بھی بار بار میرے مولا ان کی غیرت کو للکارتے ہوئے، کیونکہ یہ اسلام کو تو نہیں مانتے ہیں لیکن ان کی غیرت کو للکارتے ہوئے کہا کہ تم جس قبیلے سے ہو وہ قبیلہ تمہیں اجازت نہیں دیتا کہ تم خواتین کے اوپر درازی کرو۔ پھر چوتھی بات ایک روایت کے اندر ہمیں نظر آتی ہے، اور اس روایت کا ہم تفصیل سے حوالہ بھی آپ کی خدمت بیان کریں گے کہ بعض چونکہ واقعات کربلا ایسے ہیں کہ جو مختلف انداز سے ہمارے پاس کتابوں میں موجود ہیں، لیکن جو ایک مشہور طریقہ ہے واقعہ کربلا کو بیان کرنے کا اس کے اندر اس واقعے کا ذکر نہیں ہوتا۔ وہ واقعہ یہ ہے کہ جب امام علی مقام کی بھی شہادت ہو گئی اور عمر سعد اور اس کے لشکر نے اب یہ ارادہ کیا کہ خواتین کے خیمے کی طرف جائیں، تو شہزادی زینب کبریٰ نے کسی ذریعے سے شہزادی فضہ سلام اللہ کے ذریعے سے یا کسی بھی ذریعے سے عمر سعد تک یہ پیغام پہنچایا کہ اگر تمہارا یہ ارادہ ہے کہ خیموں کی طرف تم آؤ اور ہمارا سامان لوٹنا چاہتے ہو تو ہم سارا سامان اتار کر ایک جگہ پر رکھ دیتے ہیں، سارا سامان تم لوٹ کر چلے جاؤ، لیکن ہمارے اوپر دست درازی نہ کرنا اور ہماری قریب آنے کی کوشش نہ کرنا۔ اور یہ عمل بعض روایات کے مطابق بی بی زینب کبریٰ نے کیا، اور وہاں تک یہ اطلاع پہنچائی کہ خواتین کے قریب بالکل نہیں آنا، تم جتنا مال دنیا لوٹنا چاہتے ہو وہ اپنے لیے لوٹ کے چلے جاؤ۔
پھر پانچویں بات یہ کہ مولا سید سجاد کی خدمت میں بھی شہزادی زینب کبریٰ تشریف لائیں، اور اسی طریقے سے دیگر اور خواتین بھی آئیں، اور انہوں نے کہا کہ اے علی ابن الحسین، اب آپ وقت کے امام ہیں، آپ بتائیے کہ ہم کیا کریں، ہم جل کے مر جائیں یا خیمے سے باہر نکل جائیں؟ اگر خیمے سے باہر نکلیں گے تو ہمیں مزید تکلیف کا بھی سامنا کرنا پڑے گا اور ہماری چادریں چھین لی جائیں گی، تو ہم کیا کریں؟ اس موقع پر میرے مولا سید سجاد سب سے بڑا مشکل مرحلہ تھا کہ امامت کا پہلا دن ہے اور ایسا سوال سادات رسول کر رہی ہیں، اور ان کو جواب دیتے ہیں میرے مولا کہ علیکن بالفرار، تم سب پر لازم ہے کہ تم یہاں سے بھاگ جاؤ، اور اپنی جان بچانا واجب ہے کسی بھی دوسرے معاملے کے اوپر۔ اس لیے میرے مولا سید سجاد نے خیموں میں، شاید بیویوں کے لیے جل جانا آسان ہوگا، لیکن فرمایا میں کہ خیموں میں بیٹھ کر آپ اپنی جان ضائع نہ کیجئے، بلکہ اپنی جان بچاتے ہوئے خیمے سے باہر نکل جائیے، کیونکہ جان کا بچانا ضروری ہے، اس لیے خیمے سے باہر چلے جائیں۔ اچھا، شاید ہو سکتا ہے کہ ہمارے بعض ناظرین کے ذہن میں سوال پیدا ہو کہ آپ نے خود مولا سید سجاد کے جملہ ارشاد فرمایا کہ علیکن بالفرار، آپ فرار کر جائیں، تو فرار تو ویسے بری چیز ہے، اور کیسے ہو سکتا ہے کہ خاندان رسالت کی کوئی شخصیت فرار اختیار کرے؟ دیکھیں، فرار جو ہم جنگوں کے اندر سنتے ہوئے آئے ہیں، وہ فرار وہ ہے کہ جو بے وفائی پر دلالت کرتا ہے۔ دو طرح کے فرار ہیں، ایک فرار وہ ہے کہ جو وعدہ خلافی پر دلالت کرتا ہے، جیسا کہ جنگوں کے اندر ہمیں بعض منافقین کا کردار نظر آتا ہے کہ پہلے وعدہ کرتے تھے کہ ہم جنگ میں رہیں گے، کھڑے رہیں گے، ڈٹ کر مقابلہ کریں گے، پیغمبر کا ساتھ دیں گے، لیکن جیسے حملہ شدید ہوتا تھا تو اپنی جان بچا کر بھاگ جاتے تھے، یا مال غنیمت کے لیے نکل آتے تھے۔ اور نہ صرف جنگ احد میں بلکہ جنگ حنین میں، یہ دونوں بڑی جنگیں ایسی ہیں کہ جس کے اندر منافقین کا ہمیں فرار نظر آتا ہے۔ تو وہ فرار کہ جو بے وفائی پر دلالت کرے، کہ پہلے پیغمبر اکرم سے وعدہ کر لیا کہ ہم آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے، اور جب وقت آیا ساتھ دینے کا تو ساتھ چھوڑ کر بھاگ گئے اور پیغمبر کو تنہا چھوڑ دیا، یہ فرار وہ ہے کہ جو برا ہے، اور اس فرار کی کوئی بھی تعریف نہیں کرتا۔ حتیٰ قرآن کریم نے جا بجا بیان کیا ہے کہ ان سے بہت بڑی غلطی اور بہت بڑا گناہ سرزد ہوا ہے، اور جو توبہ نہیں کرنے والے ہیں پھر ان کا انجام بڑا سخت ہے۔ لیکن وہ فرار کہ جو جان بچانے کے لیے ہوتا ہے ایک عام حالات کے اندر، اس کے اندر کسی سے کوئی وعدہ نہیں ہے، کوئی یہ نہیں کہا کہ ہم آپ کا ساتھ دیں گے اور اس کے بعد پھر ساتھ چھوڑ کر چلے جائیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ مثال کے طور پر اچانک سے اگر ہم روڈ پہ نکلتے ہیں اور گاڑی تیزی سے آ رہی ہے، تو کیا انسان بھاگتا نہیں ہے گاڑی سے، حادثے سے بچنے کے لیے؟ یا ویسی آفات آ رہی ہیں تو کیا انسان بچنے کے لیے کسی محفوظ جگہ پر نہیں جاتا؟ تو وہ جو محفوظ جگہ پر جانا ہے، وہ جو بھاگنا ہے، وہاں اس بھاگنے کو کوئی برا نہیں کہے گا، بلکہ اگر نہ بھاگا جائے اور وہیں پر حادثے کے سامنے آ کر کھڑے ہو جائیں تو لوگ ایسے شخص کو بیوقوف کہیں گے کہ تمہیں معلوم ہے کہ یہاں پر آ کے تمہیں نقصان پہنچایا جائے گا، پھر بھی تم نے اپنی جان نہیں بچائی۔ تو فرار کی دو قسمیں ہیں، وہ فرار کہ جو بے وفائی پر دلالت کرے وہ حرام ہے، اس کا بہت بڑا گناہ ہے اور اس پر عذاب ہے اگر انسان نے توبہ نہیں کی، اور وہ فرار کہ جو عام حالات کے اندر انسان اپنی جان بچانے کے لیے کرتا ہے، اور ہر عاقل انسان مصیبت سے بچنے کے لیے دور جاتا ہے اور محفوظ مقام پر جاتا ہے، تو وہ فرار بالکل بھی قابل مذمت نہیں ہے، بلکہ اس اعتبار سے کہ اس کے اندر عقل بھی ساتھ دے رہی ہے اور شریعت بھی ساتھ دے رہی ہے، قابل تعریف ہے۔ تو مولا سید سجاد نے شہزادیوں سے یہ فرمایا کہ بیبیوں، آپ علیکن بالفرار، آپ خیمے سے باہر نکل جائیے تاکہ یہ خیموں میں آپ کو جلا نہ دیں، اور آپ کے لیے ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنی جان کو بچائیں۔ پھر آگے روایت یہ کہتی ہے کہ بیبیوں نے ایسے چادر پھر بھی نہیں دی، اپنی چادروں کو اپنے ساتھ سنبھال کے رکھا جیسے اپنے وجود کا حصہ ہو، لیکن بار بار روایات کے جملے آتے ہیں۔ حمید ابن مسلم مسلسل روایت کے جملے مختلف کتابوں کے اندر ملتے ہیں ہمیں، کہ بیان کرتا ہے کہ ملعونوں نے نیزے مار مار کر چادریں چھینی ہیں، اس طریقے سے آل رسول کی چادریں چھینی گئی، یعنی دینے کے لیے کسی طریقے تیار نہیں تھے، مگر یہ کہ جان پر بات آ جائے، انہوں نے زخم کھا لیے، نیزے برداشت کر لیے، لیکن ویسے چادر دینے کے لیے آمادہ نہیں ہوئے۔ پھر آگے چلیں تو ہمیں سب سے پہلی درخواست جو بیویوں کی جانب سے ملتی ہے، نہ پانی کی درخواست ہے، نہ کھانے کی درخواست ہے، نہ آرام کی درخواست ہے، نہ اپنے شہر جانے کی درخواست ہے، سب سے پہلی درخواست بیوی کی یہ ہوتی تھی کہ ہمیں چادریں واپس کر دو، ہمیں چادریں چاہیے۔
یہ سب سے بڑی ہمارے لیے عزت اور سب سے بڑی شرافت ہے کہ ہم سب سے پہلے جس چیز کا سوال کرتے ہیں وہ چادر ہے۔ تو بیویوں نے چادروں کی اہمیت کا اتنا خیال رکھا کہ سب سے پہلے جو چیز مانگی وہ چادر تھی۔ اس کے بعد پھر آگے اگر ہم چلیں خطبہ شہزادی زینب کبریٰ جو کوفہ میں بیان کیا، جو شام میں بیان کیا، اس کے اندر بھی راوی یہ جملہ بیان کرتے ہیں اور اس جملے سے ہمیں ایک درس ملتا ہے۔ بیان کرتے ہیں کہ شہزادی زینب کبریٰ کا رعب اور جلال ایسا تھا کہ عورتیں مرد خاموش ہو گئے اور سب کو چپ لگ گئی جب بی بی نے اشارہ کیا اور اپنے خطبے کا آغاز فرمایا۔ اور پھر وہ جو خطبے کا آغاز فرمایا ہے تو راوی کہتا ہے کہ ایسے بی بی نے خطبے کا آغاز کیا کہ جیسے کوئی باحیا شخص، جیسے کوئی عفت رکھنے والا اور باعفت خاتون آ کر گفتگو کرنا شروع کرتی ہے۔ یعنی ہمیں گفتگو کرنے کے دو طریقے نظر آتے ہیں جو آج کے ایک مغربی معاشرے کے اندر نظر آتے ہیں کہ وہ بھی پروٹیسٹ کرتے ہیں، اور ابھی اس سے ہمیں سروکار نہیں ہے کہ ان کا پروٹیسٹ بعض جگہوں پر جائز چیزوں کے لیے بھی ہوتا ہے، لیکن بہرحال جو خواتین آگے آتی ہیں ان کے حلیے سے ظاہر ہو رہا ہوتا ہے کہ انہیں کوئی چادر سے، حجاب سے اور شرم و حیا سے اتنی دلچسپی نہیں ہے۔ لیکن بی بی نے ان نامحرموں کے مجمع میں جب خطبہ بھی دیا ہے تب بھی ایسا خطبہ دیا کہ راوی لکھنے پر مجبور ہوتا ہے کہ کوئی پاک دامن خاتون، کوئی باحیا اور باشرم خاتون اور متقی اور پرہیزگار خاتون آ کر گفتگو کرنا شروع کرتی ہے، اور سب کو ایک چپ لگ گئی اور خاموشی کے ساتھ اس خطبے کو سب نے سنا۔ پھر جب دربار میں لے جایا گیا ہے بیویوں کو تو اس دربار کے اندر بھی ہمیں ایک شان نظر آتی ہے۔ البتہ ساری خواتین کی خواہش یہ تھی کہ ہر ایک اپنے بالوں کو، اپنے چہروں کو چھپائے، لیکن اس میں بھی شہزادی زینب کبریٰ چونکہ بنت رسول بھی ہیں، بنت فاطمہ اور بنت علی بھی ہیں، شریکۃ الحسین بھی ہیں، اس لیے ساری بیویوں نے یہ طے کیا کہ ہم شہزادی زینب کبریٰ کو سب سے پہلے چھپائیں گے۔ اس لیے ساری بیویوں نے گھیرا لگا دیا حضرت زینب کبریٰ کے گرد تاکہ شہزادی زینب کبریٰ کے کوئی ذرہ برابر بھی وجود کو دیکھنے نہ پائے۔ اور پھر بعض روایات یہ کہتی ہیں کہ بیویوں نے حتیٰ اپنی آستینوں کے ذریعے بھی اپنے سر کو چھپایا، اپنے چہرے کو چھپایا، اور پوری ان کی یہ کوشش رہی ہے کہ کوئی بھی ہماری حجاب کے اوپر حرف نہ اٹھانے پائے، اور سب سے زیادہ ان کی تمنا یہ تھی کہ نامحرموں کی نظریں ہم پر نہ پڑے۔ پھر آگے اگر ہم چلتے ہیں تو یہ چیز بھی ہمیں نظر آتی ہے کہ دربار میں پہنچنے کے بعد جب ظالموں نے شہزادی زینب کبریٰ کو مخاطب کیا تو ایک تو یہ کہ شہزادی نے گفتگو نہیں کی، ورنہ عام طور پر جب انسان کسی بڑے کے دربار میں جاتا ہے تو سب سے پہلے کم از کم سلام کرتا ہے یا اپنے اپیرنس کو شو کرتا ہے، لیکن شہزادی زینب کبریٰ نے ایسا کوئی کام نہیں کیا اور بالکل اس کو اس کی طرف راغب اور اس کی طرف توجہ ہی نہیں کی کہ کوئی حیثیت رکھنے والا شخص ہمارے سامنے موجود ہے۔ شہزادیاں جب قیدی بنا کر لائی گئی ہیں دربار میں تو شہزادی زینب گھیرا تنگ کر دیا، اور اس کے بعد خطیب اور وہ ظالم یہ چاہ رہا ہے کہ کسی طریقے سے ان سے گفتگو شروع کی جائے، تو کہتا ہے یہ تو کوئی گفتگو کرنے والا کوئی موجود ہی نہیں کہ کس سے بات کی جائے، یہاں تک کہ ظالم نے علیہ باللہ ایسا جملہ استعمال کیا، کہا کہ یہ متکبر خاتون کون ہے، یہ متکبر عورت کون ہے کہ جو جواب نہیں دیتی اور جو گفتگو نہیں کرتی۔ اس وقت بھی شہزادی نے گفتگو نہیں کی، اور شہزادی نے کوئی اضافی کلام نہیں کیا جب تک کہ لازم نہیں ہو گیا کہ اپنے خطبے کا آغاز کرے اور گفتگو شروع کرے۔ تو شہزادی نے اس چیز کے ذریعے ہمیں بتایا ہے کہ نامحرموں سے اضافی گفتگو کرنے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ انسان کے لیے سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز اس کا حجاب اور اس کی شرم و حیا ہے۔ اور پھر آگے ہم اگر آخری نقطہ دیکھیں تو یہ ہے کہ جب شہزادی دربار یزید میں پہنچی تو یزید سے بھی مخاطب ہو کر کہا کہ یزید تجھے شرم نہیں آتی؟ تیری یہ کنیزیں اور تیری یہ عورتیں سب حجاب کے اندر بیٹھی ہوئی ہیں، اور جو رسول کی بیٹیاں ہیں اور رسول کے خاندان کی خواتین ہیں وہ بے حجاب موجود ہیں، کیا تجھے یہ دیکھ کر شرم نہیں آتی؟ تو سب سے پہلے بھی بی بی نے جب مخاطب کر کے کلام بھی کیا ہے تو وہاں پر بھی اپنے پردے کا ذکر کیا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔